اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ گفتگو امام زمانہ سے متعلق آپ لوگ سن رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب تک کی جو گفتگو تھی وہ قرآن میں امام زمانہ سے ریلیٹڈ گفتگو تھی کہ امام زمانہ کا نام آیا قرآن میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو امام زمانہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہے؟ نہیں، ہم امام زمانہ کا نام پوچھ رہے ہیں، نام نہیں ہے۔ امام زمانہ کا کیا نام ہے؟ جی کیا نام ہے؟ محمد۔ نام کیا ہے؟ میم ہے، میم دال۔ مگر محمد قرآن میں موجود نہیں ہے؟ ابھی تو آپ لوگ کہہ رہے نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی۔ رسول کہہ رہے میرا نام، اس کا نام، میرا نام اس کی کنیت میری کنیت، میرا نام اس کا نام میری کنیت اس کی کنیت ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وما محمد اللہ رسول، تو نام ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں؟ تو امام کا نام موجود ہے نا؟ پکا؟ اچھا کتنے لوگ کہہ رہے نہیں ہے؟ وہ اٹھائے ہاتھ جو کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے۔ چلے، یہ تو بہت کم لوگ ہیں۔ اچھا کون لوگ ہیں کہہ رہے ہیں امام زمانہ کا نام ہے؟ وہ اٹھائے ہاتھ۔ کچھ لوگ کانسٹنٹ ہوتے ہیں، بہت ذہین، کہ نہ یہ نہ وہ، بس ایسے ہی رہو۔ امام زمانہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو نام ہے وہ رسول کا ہے، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے ہے۔ یعنی تم ان سے بردخور کرو، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پڑوسی ہیں اور محلے دار ہیں اور ایسے ہیں، نا، یہ تمہارے کون ہیں؟ رسول ہے۔ ہاں رسول ہے۔ تو بس پتہ چلا کہ امام زمانہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو کیا چیز موجود ہے؟ صفات موجود ہیں، یہ ہے نا، یہ ہے۔ خوب، تو کل تک جو ہم درس چل رہا تھا وہ قرآن سے ریلیٹڈ تھا۔ آج جو ہم درس دیں گے وہ امام زمانہ احادیث کی روشنی میں۔ کس کی روشنی میں؟ احادیث یعنی حدیثوں کی روشنی میں، یعنی امام زمانہ حدیثوں کی روشنی میں۔ امام زمانہ کس کی روشنی میں؟ حدیثوں کی روشنی میں۔ امام زمانہ حدیثوں کی روشنی میں، خوب ہے حدیثوں کی روشنی میں۔ امام زمانہ حدیث میں نام پایا جاتا ہے ان کا؟ ہے امام زمانہ کا نام حدیثوں میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ قرآن کی طرح بتائیں۔ امام زمانہ کا نام حدیث، سمجھ رہے نا؟ حدیث جو رسول نے فرمایا ہو یا مولا کائنات نے فرمایا ہو یا شہزادی نے بولا ہو، یا مثلا جو ہے وہ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق ہیں، نقی، امام نقی، یہ سب جس نے فرمایا ہو، یہ جو فرما رہے ہیں کیا ہے؟ یہ کہلاتی ہے حدیث کہلاتی ہے۔ تو کیا امام زمانہ کا نام یا ان کی صفات یا ان کی کمالات حدیثوں میں بیان ہے یا بیان نہیں ہے؟ ہیں خوب، حدیثوں میں
جو شیعہ اور سنی مشترکات کیا ہے؟ کیا ہے؟ مشترکات یعنی سملرٹی کیا ہے نا، ہے نا، یکجہتی کیا ہے، مثلا پیرلل کیا ہے، دونوں میں پایا جاتا ہے۔ شیعہ اور سنی برادران میں کیا پایا جاتا ہے بتائیں؟ نمبر 1 جی کیا پایا جاتا ہے؟ نمبر ایک ہاں اسی امام مہدی آئیں گے؟ ارے وہ تو آئیں گے ہاں وہ تو آئیں گے۔ صفات کیا ہیں مثلا؟ نمبر 1 بولیں، جلدی بولیں۔ فرزند رسول، فرزند رسول، نسل فاطمہ۔ دوسرا کیا ہے؟ نسل فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ کیا ہے؟ ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی جو آئیں گے یہ کس کے فرزند ہوں گے؟ رسول کے فرزند ہوں گے۔ یہ امام مہدی جو آئیں گے کس کی نسل سے ہوں گے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی نسل کے ہوں گے۔ تیسری چیز جو کامن ہے دونوں میں وہ کیا ہے؟ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دونوں لوگ کہتے ہیں، سنی برادران بھی کہتے ہیں ہمارے، اور شیعوں میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نزول ہوگا۔ نمبر 4 بتائیں 4 کیا ہے؟ جی حضرت عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھائیں گے؟ پکی بات ہے؟ جی ایک نسل یعنی فرزند رسول، نسل فاطمہ، نزول حضرت عیسیٰ، اور کیا ہے؟ عالمگیر حکومت، عالمگیر حکومت، عالمگیر حکومت۔ عالمگیر حکومت یعنی پوری دنیا میں ہوگی، ہے نا۔ اور کیا ہے؟ 5واں کیا ہے؟ پرچم لا الہ الا اللہ پوری جگہ پھیلایا جا رہا ہوگا، ہے نا۔ پرچم لا الہ، پرچم لا الہ کیا ہوگا؟ ہر جگہ پھیرایا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی 5واں جو ہے وہ کیا ہے؟ چھٹا کیا ہے؟ چھٹا ہے سرزمین بیدا پہ سفیانیوں کا دھسنا، ہے نا۔ کہاں؟ بیدا زمین پر سفیانی کا
دھسنا، یہ مشترکات ہیں، یہ سملٹیز ہیں جو ہمارے یعنی ہمارے کے یہاں اور سنیوں کے یہاں پایا جاتا ہے نا. دکھ نہیں رہا ہے، ہم بول دے رہے ہیں. نمبر ایک فرزند رسول. نمبر ایک، سب مل کے بولیں تاکہ نیندیں اڑ جائیں. نمبر ایک. نمبر دو، نسل فاطمہ سلام اللہ علیہا. نسل. نمبر تین، نزول حضرت عیسیٰ. نمبر چار، عالمگیر حکومت. نمبر پانچ، پرچم لا الہ الا اللہ ہر جگہ پھیرایا جائے گا. نمبر چھ، بیضا زمین پر لشکر سفیانی کیا ہوگا؟ دھس جائے گا. یہ مشترکات تھے. کس کے مشترکات ہیں؟ کس کے؟ کون نہیں لکھ پایا ابھی تک؟ ہیں لکھ لے سب نے؟ پھر بولتے ہیں ہم بتائیں کس نے نہیں لکھا؟ بیچارے بہت پریشان لوگ ہیں، ایک دم ادھر دیکھ رہے ادھر نہیں دکھ رہا ہے. ہم پھر بولتے ہیں. نمبر ایک، سب بولیں. نمبر ایک. نمبر دو. نمبر تین. نمبر تین. نمبر چار. نمبر پانچ. نمبر چھ. نمبر چھ، سرزمین بیضا پہ کیا ہوگا؟ دھس جائے گا. آپ دیکھیے اللہ اپنی اس حجت کے لیے کیا کیا انتظام کر رہا ہے، پروگرام کو اس نے سیٹ کر رکھا ہے. بالکل یہ ہر جگہ پایا جا رہا ہے. عجیب ہے واقعا. آپ دیکھیں یہ سفیانی جو ہیں مگر نہیں جانیں گے کہ ہم سرزمین بیضا پہ دھسیں گے. ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ کتنے لوگ کہنے پتہ ہے اور کتنے لوگ کہنے نہیں پتہ ہے؟ سب کو ان کو پتہ ہے؟ پکی بات ہے. نہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے لیکن پھر بھی یہ حرکتیں، پھر بھی یہ حرکت کریں گے. عجیب ہے واقعی، ہے نا. یہ بالکل ایسے جیسے ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہے نہیں، ایسے ہی بے پردگی اس کے اندر اتنی ہوتی ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے نا. جبکہ کھلم کھلا روایات میں آیا ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا جس میں کیا ہوگا؟ مکس گیدرنگ ہوگی. حدود ختم ہو جائیں گے. جو حدود ہیں، حد فاصل ہیں، وہ سب پر پانی پھر جائے گا، ہے نا. لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے. یہ بہت اہم ہے. جو رسول یا جو ائمہ معصومین نے ان حدیثوں کو بیان کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. مگر عمر سعد نہیں جانتا تھا کہ حسین کو شہید کریں گے؟ جانتا تھا. شمر نہیں جانتا تھا. مگر آپ بتائیں ابن ملجم نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا. پھر بھی اس نے مارا، پھر بھی شہید کیا اس نے. اور جب اسے پوچھا بھئی تو نے مارا کیوں؟ امام نے پوچھا کیا میں تمہیں برا امام تھا؟ تو کیا کہا اس نے؟ جس کو جہنم اپنی طرف کھینچے اس کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اس نے غلط کہا تھا. جہنم کھینچے لیکن اگر وہ امام کے دامن سے لپٹ جائے تو وہ حر بن جاتا ہے کہ نہیں؟ حر نے بہت بڑا گناہ کیا تھا. لجام فرض پر ہاتھ ڈالنا بڑا گناہ تھا. لیکن ہم دیکھیں یعنی جہاں انسان اتنا بڑا گناہ کر کے امام کے پیروں پہ آ کے گر جائے اس کو امام علیہ السلام بنا دیتے ہیں. امام علیہ السلام بنا دے. اس کا مطلب گناہوں کا کوئی معیار نہیں ہے ہمارے یہاں. فرق یہ ہے کہ امام زمانہ کے پیروں پہ اگر ہم گر جائیں اور مولا سے کہیں بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، مولا ہمیں معاف کر دیجئے، تو کیا مولا نہیں معاف کریں گے؟ یقیناً معاف کریں گے. بس پتہ چلا کہ یہ جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے سنی اور شیعہ کتب میں موجود ہیں. اچھا، سب سے اہم موضوع، جو سب سے اہم چیز ہے، تاریخ اسلام کہہ لیں یا تاریخ انسانیت کہہ رہے ہیں،
اس میں جو سب سے زیادہ گرم موضوع ہے وہ کیا ہے جی؟ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ گرم موضوع، داغ موضوع جو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کون سا ہے بتائیں؟ کون سا ہے؟ ہاں اسی کے بارے میں ہم لوگ کیا دن ہو گئے آج کیا دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے. 8 دن سے ہم لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں. کس کے سلسلے میں؟ امام زمانہ کی. ہم نے کیا کہا؟ تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جو داغ موضوع، داغ کسے کہتے ہیں؟ گرم موضوع ہے. وہ کیا ہے؟ امام زمانہ. سب سے زیادہ آپ دیکھیں ہمارے جو ہندو برادران ہیں وہ کس کے قائل ہیں؟ کلکی اوتار کے، ہے نا؟ کلکی اوتار. کیا کلکی اوتار کے کرے گا؟ کہا ہم کو نجات دے گا، ہے نا؟ مسیحی کس کے قائل ہیں؟ ہاں منجی یعنی نجات دینے والا، ہے نا؟ اسی طریقے سے جو بودھسٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ بودھ کے قائل ہیں کہ وہ بودھ آئے گا. جس بھی مذہب کو اٹھا کے آپ دیکھیے گا ہر مذہب میں ایک منجی کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ ہم کو آ کے کیا کرے گا؟ نجات دے گا، ہمیں نکالے گا. تو خوب سوال تو سب سے پہلا کیا ہے؟ تاریخ انسانیت میں سب سے داغ موضوع کیا ہے؟ منجی عالم بشر. کیا ہے؟ منجی عالم بشر یعنی عالم یعنی دنیا میں بشریت کو نجات دینے والا کون ہے؟ ہاں اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے وہ کون سا موضوع ہے؟ امام زمانہ. کہا جاتا ہے تقریباً 2000 حدیثیں ہیں. کتنی؟ 2000 حدیثیں ہیں. 2000 حدیثیں امام زمانہ سے ریلیٹڈ. امام زمانہ سے ریلیٹڈ 2000 حدیثیں. اور یہ 2000 حدیثیں جو ہیں وہ کس سے نقل ہوئی ہیں؟ کس سے؟ رسول. اس کے بعد اس کے بعد یہ سب چلتا چلا ہے. کہاں تک آیا؟ ہاں اچھا آپ ایمان سے بتائیے کیا رسول کے زمانے امام زمانہ تھے؟ رسول کے زمانے امام زمانہ تھے؟ ہیں؟ نہیں تھے؟ نہیں تھے. خوب مولا کائنات کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے. خوب امام حسن کے زمانے میں؟ امام حسین کے زمانے میں؟ امام زین العابدین کے زمانے میں؟ یہ ہر زمانے میں موجود آ رہا ہے. یعنی ہر امام نے آنے والے کو بیان کیا ہے کہ آخر الزمان میں امام مہدی آئیں گے. کون آئے گا؟ ہمارا آخری فرزند آئے گا، حجت خدا آئے گا. ہر ایک نے بیان کیا ہے نا. تو بس پتہ چلا امام کاظم کے زمانے میں تھے امام عسکری کے زمانے میں تھے امام؟ نہیں تھے. امام حسن کے زمانے میں تھے کہ نہیں تھے؟ ہم لوگ کہہ رہے نہیں تھے. ان کے زمانے میں تو تھے بھائی، ان کے زمانے میں تھے. خوب تو بس پتہ چلا کہ یہ حدیثیں کتنی ہیں؟ 2000. کہاں سے نقل ہوئی ہیں؟ رسول سے. کہاں تک گئی ہیں؟ امام حسن عسکری صاحب. اتنا داغ موضوع ہے کہ اللہ کی پناہ. بس کیا ایک سوال کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے، کیا ہمارے گھروں میں بھی امام زمانہ کے بارے میں اتنی جدیت، اتنی کوشش ہوتی ہے؟ ہاں کیا جواب ہے آپ لوگ کا؟ جی ہم کرتے ہیں. بیٹھ کر کے اپنے بچوں سے کھاتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، کس وقت کرتے ہیں؟ ہاں نتھنگ کرتے ہیں.
کرتے ہیں الحمدللہ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خوب. تو جناب والا یہ ہو گیا کہ یہ موضوع بڑا داغ ہے. 2000 سے زائد حدیثیں باقاعدہ نقل ہوئی ہیں اور رسول سے یہ سلسلہ چلا ہے نا. اور یہ سلسلہ مستقل ہر امام نے آنے والے وقت میں بیان کیا ہے. جیسے روایت میں ہے کہ مولا کائنات کا زمانہ ہے, مولا بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے بیان کیا تھا اس کو ایک بار کسی جگہ پہ, تو آنسو بہ رہے, گریا کر رہے ہیں اور گریا کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم آپ کو دیکھیں گے. متا ترانا و نراک, وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم آپ کو دیکھیں گے. یا امام جعفر صادق علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اب جو ہے رمضان مبارک دھیرے جا رہا ہے نا, اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے. آواز ہم لوگ کی تھوڑی سی ہے جبکہ ہونا چاہیے تھے, طاقت اور آنی چاہیے نا. سلوات کس طاقت سے بھیجتے ہیں؟ اپنی اندر کی طاقت سے, مانوی طاقت سے ہیں؟ مانوی طاقت ہے یا ظاہری طاقت جو ہم لوگ کے پاس ہے وہ ہیں؟ تو مانوی طاقت تو بڑی دھیری تو لگ رہی ہے نا. خوب اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے پر. ہے نا, امام صادق بیٹھے ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا مجھے وہ وقت در کر لوں میں امام زمانہ کا, تاکہ میں ان کا خادم بن سکوں. امام صادق علیہ السلام کی تمنا کیا ہے؟ امام زمانہ کا خادم بننا. اللہ اکبر, ایک دم ہلا دینے والی بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں امام صادق کی شخصیت, اللہ اکبر, جو ہم نہیں درک نہیں کر سکتے. وہ امام کہہ رہا ہے کہ ہم خادم کس کے بنے؟ امام زمانہ کا. یعنی امام ہمارے دل میں تشویق لانا چاہتے ہیں, امام ہمارے دل میں محبت کو اور بڑھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری تمنا ایسی ہی ہونی چاہیے. اگر تمہاری تمنا اس طرح کی ہو, تمہاری دعائیں اس طرح کی ہو, تو اپنے دعاؤں میں اپنے امام زمانہ کو یاد کر رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو کیا, تم ہوگے انشاءاللہ ان کے ظہور یا رجعت میں تم ان کی زیارت کر سکو گے. لیکن اگر تمہارا دین و رات, دین و چریہ تمہارا ایسے ہی ختم ہو جائے اور تم بالکل اصلا توجہ نہ دو, ایسی صورت میں پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ رب الانعام کالمعذل واولئک هم الغافلون. یہ جانور ہیں, جانور سے بدتر ہیں, اور یہی لوگ غافل ہیں. غافل. بس پتہ چلا امام زمانہ کا جو موضوع ہے بڑا حساس ہے. خوب, اب یہ حدیثیں جن کتب میں نقل ہیں وہ کتب کون سی ہیں؟ کہتے ہیں ان کتب کو کہتے ہیں یعنی منابع اور مآخذ. کیا کہتے ہیں؟ منابع اور منابع و مآخذ کیا ہے؟ کیا ہے یہ منابع؟ منابع ہے منبع کی جمع. منبع نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہوگا. لوگ بعض وقت کہتے تھے بمبا. بمبا سنا ہے؟ بمبا کسے کہتے ہیں؟ نیل کو کہتے ہیں نا. ہاں, وہ اصل تھا وہ منبع. منبع کی بری حالت ہوئی ہے تو اس کا نام کیا پڑ گیا؟ بمبا پڑ گیا. اصل ہے منبع. منبع یعنی جہاں سے وہ چیز مل رہی ہو, ہے نا, ہے نا, اسے کہتے ہیں منبع. منبع یعنی منبع کی جمع کیا ہے؟ منابع. منابع یعنی جہاں سے آپ کو مل رہا ہو, جو سورس ہو, اس سورس کو کہتے ہیں منبع, ہے نا. مآخذ کسے کہتے ہیں؟ وہی اسی کے معنی میں جس چیز سے, جہاں سے وہ چیز لی جا رہی ہو, اسے کہتے ہیں مآخذ, ہے نا. جیسے بریانی دیگ میں رکھی ہوئی ہے, اسے نکالنا ہے, اس میں دیگ کیا ہوگی؟ منبع. مآخذ کہنے بریانی کہاں سے لا رہے ہو؟ کہا منبع سے لا رہے ہیں.
ماخذ سے لا رہے ہیں، ہے نا؟ تو بس پتہ چلا جہاں سے چیز نکل لی اسے کیا کہتے ہیں؟ منبع ماخذ۔ یہ کیا ہے کہ یہ منبع ماخذ کے مطلب ہیں قدیمی اور اصلی کتابیں۔ کیا ہے؟ قدیمی اور اصلی کتابیں۔ اصلی کتابیں۔ اب یہ کتابیں کون کون سی ہیں یہ ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ لکھا نا منابع اور مآخذ۔ منابع اور مآخذ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قدیمی اور اصلی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ منابع اور مآخذ کہتے ہیں۔ یہ جناب والا منابع اور مآخذ شیعوں میں کون کون سے ہیں؟ ہے نا؟ یہاں لکھ دیتے ہیں شیعہ منابع اور مآخذ۔ یہ کس کتاب، یعنی یہ جو کتابوں کی گفتگو کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کون بتائے گا کیوں کر رہے ہیں آخر؟ ہیں یعنی یہ وہ حدیثی کتابیں ہیں جس میں امام کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، یعنی وہ حدیثیں جو رسول سے یا ائمہ معصومین سے نقل ہیں، ان کتابوں میں اس کو کیا کیا ہے؟ لکھا گیا ہے، ان کتابوں میں جمع کیا گیا ہے۔ بس پتہ چلا کہ شیعہ منابع اور مآخذ میں سب سے پہلی کتاب کیا آتی ہے؟ اصول کافی۔ کون سی ہے؟ اصول کافی۔ یہ کس کے لیے کتاب ہے؟ اصول کافی میں کیا ہے؟ امام زمانہ سے ریلیٹڈ گفتگو کی گئی ہے۔ صحیح؟ ٹھیک ہے؟ اصول کافی، اس کو لکھا کس نے ہے؟ اس کو لکھنے والے محمد یعقوب کلینی۔ اصول کافی کو لکھنے والے کون ہیں؟ اصول کافی کو لکھنے والے کون ہیں؟ محمد یعقوب کلینی، ہے نا؟ اصول کافی کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول کافی۔ اس کو لکھا کس نے؟ محمد ابن یعقوب کلینی۔ محمد ابن یعقوب کلینی، صحیح ہے نا؟ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے کب ہوئی ہے؟ 329 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 329 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو پہلی کتاب جو منبع اور ماخذ ہے وہ کون سی ہے؟ اصول کافی ہے۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جی، یہ پہلی کتاب ہو گئی۔ دوسری کتاب ہے الغیبہ۔ کیا ہے؟ الغیبہ۔ الغیبہ، الغیبہ کتاب ہے، ٹھیک؟ یہ الغیبہ کتاب جو ہے محمد ابن ابراہیم، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ محمد بن ابراہیم محمد بن ابراہیم ابی زینب، محمد ابن ابراہیم ابی زینب۔ کس نے یہ کون سی کتاب لکھی انہوں نے؟ الغیبہ۔ الغیبہ کس سے متعلق ہے؟ ہاں، امام زمانہ سے۔ یہ کون سی کتاب ہے آپ کی؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ منابع۔ یہ کتابیں کون سی ہیں؟
قدیمی ترین اور اصل ترین، یعنی اب جب بھی کوئی امام زمانہ کے بارے میں کوئی لکھے یا کوئی گفتگو کرے، یہ تمام چیزیں کہاں سے وہ لے گا؟ ان کتابوں سے لے گا۔ بس پتہ چلا، اسی لیے کہا گیا ہے، جیسے کوئی آدمی روایت نقل کرتا ہے، کہتا ہے صاحب یعنی یہ جو ہے روایت ہے نا، تو اس سے پوچھا جاتا ہے جناب والا یہ کہاں پڑھا ہے آپ نے، کون سی کتاب میں پڑھا ہے نا؟ کہتا نہیں کہتا، جسے کہتے ہیں کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یہ کون سی حدیث ہے، کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ تو کیا کہتا ہے کہ ہم نے جناب والا کہیں پڑھا نہیں ہے، بلکہ کیا کیا ہے، ہم نے ذاکرین سے خطبہ سے سنا ہے۔ تو پھر وہ بات قوی نہیں ہوتی ہے۔ قوی کون سی بات ہوتی ہے؟ قوی وہ ہوتی ہے کہ جو اس نے پڑھا ہو۔ جیسے مثلا آپ نے اس دن پڑھا تھا، وہ کون سا تھا کہ جب امام ظہور کریں گے اور ایک گروہ کو قسطنطنیہ کی طرف بھیجا جائے گا، تو وہ کیا تھا، کیسے چلیں گے، کس میں لکھا تھا؟ پہلوں میں تحریر ہوگی، کس میں لکھا تھا؟ احمد بن حنبل۔ یہ ایسے آپ نے پڑھا، آپ کو فون یہاں، یہ آپ کہاں سے پڑھا آپ نے؟ ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں آپ، ایسی سی روایتیں ہوتی ہیں کہ یہ کہاں سے پڑھا؟ کہ جناب والا گھبرائیے نہیں، میں نے یہ سنی کتاب ہے، کس کون؟ احمد ابن حنبل جو امام ہیں، ان سے کتاب ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ مسند ابن احمد، اس سے پڑھا ہے ہم نے۔ اچھا ہاں، یعنی اب آپ نے بات قوی ہو گئی آپ کی، اب آپ کی بات میں مضبوطی آ گئی کہ اب یہ ہلکے میں نہیں ہے، یہ بھیا یہ بھائی صاحب جو ہے بہت قوی ہیں۔ اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر اب تک کی جو بھی امام زمانہ کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، انہوں نے جو بیس قرار دیا ہے وہ کون سی کتابیں ہیں؟ کون سی ہیں؟ آپ لوگوں نے پڑھی ہے کوئی کتاب اس میں سے؟ اللہ دل رکھنے کے لیے کہہ دیتی ہیں، پڑھوں گی، پڑھیں گے، ہے نا؟ جی ترجمہ موجود ہے، ابھی آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریے اصول کافی، انگلش، ہندی، اردو سب میں آ جائے گی فٹافٹ۔ لیکن ہم کو وقت ہونا چاہیے اپنے امام زمانہ کو دینے کے لیے، ہے نا؟ تھوڑا سا انسٹاگرام سے کاٹیں، تھوڑا سا فیس بک سے نکالیں، تھوڑا سا واٹس ایپ سے، یہ تھوڑا تھوڑا نکال کر کے ادھر لے کر کے آئیں۔ یہ وہ کون سی ہے، یہ کون سا ہے، یہ کون سا فون ہے، یہ وہ کون سا فون ہے؟ ہارڈ فون ہے نا، ہارڈ ہے نا، قلبی فون ہے جو رابطہ کرتا ہے کس سے؟ امام زمانہ سے۔ جہاں آپ نے کتاب اصول کافی کھولی، امام کہیں کیا کہنا، اللہ اکبر، اے میرے پروردگارہ، یہ میرا چاہنے والا ان کتابوں کو دیکھ رہا ہے جو منبع و ماخذ ہے، اے میرے اللہ اس کے علم میں اضافہ فرما دے، اس کے عقل اور شعور کو بلند کر دے، اس کو درایت عطا فرما دے، تاکہ یہ ہماری باتوں کو سمجھے اور دوسروں کو کیا کرے، نقل، ہاں اس میں کنجوسی، ہاں اس میں کنجوسی نہ کریں بالکل، کہ بتائیں گے نہیں، اگر ہم بتا دیں گے تو پھر ہم مجلس میں کیسے پڑھیں گے، ہماری بات پرانی ہو جائے گی، لہذا ہم بتائیں گے نہیں، جہاں سوچا پھر مجلس ہو نہیں سکتی، یاد رکھیں، جہاں آپ کو آئے، جیسے شورا آپ نے دیکھا نا، شورا کیسے ایک مصرع سن لیں، بس ایک مصرع، اچھا دوسرا آگے، دوسرا سن لو، شورا پکڑ پکڑ سناتے، اسی لیے اتنے شعر کہتے رہتے، اتنے شعر کہتے رہتے ان کو خود بھی آتی رہتا کتنا شعر کہہ دیا ہم نے، ہے نا؟ لیکن جہاں عالم یا مولوی اس ٹائپ کے آدمی، ارے یار اگر یہ نقطہ ہم نے بتا دیا تو پھر ہم کیا پڑھیں گے، ختم، الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ لیکن جہاں کہے گا ارے یار ہم پڑھیں، کس کو بتا دیا جائے، یہ بھی پڑھے جا کر کے، یہ بھی جا کے جو ہے امام کی بات کو بیان کرے، بس کہیں گے اچھا یہ نقطہ جو آیا تھا یہ ہمارا اپنا تھا یا امام کی طرف سے تھا؟ امام کی طرف سے تھا۔ بس جہاں ہم نے سوچا کہ یہ بیان کریں، وہاں امام کہیں گے اچھا اس نے کنجوسی نہیں کی ہے، بخل نہیں کیا ہے، یہ جود و سخا کا مالک ہے، اس کو اور تعلیم دو اور علم دو۔ اب پتہ چلا ایک نقطے کے کئی نقطے آ گئے، ہزار نقطے آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ بس پتہ چلا کہ منبع و ماخذ کیا ہے، اصول کافی ہے اور الغیبہ ہے۔ تیسری جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟
کمال الدین و تمام النعمہ. حد اقل ان کتابوں کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ صحیح. کمال الدین کمال الدین و کمال الدین و تمام النعمہ. یہ کون سی کتاب ہے؟ تیسری کتاب ہے، منبع ہے، ماخذ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے، اللہ اکبر، سنیں پہلے سن لیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو امام زمانہ نے حکم دیا کہ اے میرے شیخ صدوق تم ہمارے اوپر ایک اچھی سی کتاب لکھو. کون سی کتاب لکھی انہوں نے؟ تمام کمال الدین تمام النعمہ. ٹھیک ہے، یہ کتاب لکھی کس نے؟ شیخ صدوق نے. خود شیخ صدوق، صدوق کہنے والا کون ہے؟ امام ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں نا، پنٹو، چنٹو ہے اس طرح کے ہے نا، ایسے سے نام رکھ لیتے ہیں. لیکن امام جو نام رکھنا ہے کیا رکھا؟ صدوق. صدوق یعنی بہت سچ بولنے والا. ایک ہے صادق، صادق یعنی سچا، صدوق یعنی بہت سچ بولنے والا. اللہ اکبر. نام کس نے رکھا؟ امام نے رکھا ہے. امام نے کہا اس چاہنے والے کا نام کیا ہو؟ صدوق ہوا. جیسے مقدس اردبیلی ہے نا، مقدس اردبیلی کس نے نام رکھا؟ امام زمانہ نے. مقدس رکھا ہے. مقدس یعنی بہت پاکیزہ، بہت طاہر، بہت صاف ستھرا. مقدس اردبیلی، بڑا بات ہے. یہ کیوں ایسا رکھا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ان کے ماں باپ نے اپنے آپ کو امام کے سپرد کر دیا تھا. اے مولا بس آپ کی ہی رضا ہماری رضا ہے، باقی ہماری زندگی چاہے جیسی گزرے ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، ہم بس وہی کام کریں گے جو آپ چاہیں گے. بس آپ سوچیں جہاں کے اوپر یہ مرحلہ آ جاتا ہے، ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ایک آدمی اپنے باس کی اگر نوکری کر رہا ہو اور باس کی ساری باتوں کو مان رہا ہو، صحیح ٹائم سے جانا، صحیح ٹائم سے کام کرنا، اس کو دم خوش کرنا، تو آخر میں ایک باس کیا کرتا ہے آپ کو؟ کہتا بھیا جائیے ہم آپ کو ایک ٹکٹ دیتے ہیں. کہاں کا؟ UK کا. گھوم کے آئیے مثلاً. کیوں؟ دوسرے کو نہیں دیا، آپ کو دیا. کہا اس لیے کہ ہم نے کام دل لگا کے کیا ہے، اس کو راضی کیا ہے. بس پتہ چلا جب ہم اپنی دنیا میں کسی کو راضی کرتے ہیں تو وہ ہم کو کیا کرتا ہے؟ گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، انعامات دیتا ہے. تو جب ہم اپنے امام کو راضی کر لیں تو کیا نہ ملے گا ہم کو پھر؟ ہاں، یہاں پر مقدس اردبیلی کے والدین نے ایسے ہی کیا، لہذا امام زمانہ نے ان کا نام کیا رکھا؟ مقدس. شیخ صدوق سے امام نے کیا کہا؟ میرے لیے کیا کرو؟ کیا کرو؟ کتاب لکھو. کتاب کا نام کمال الدین و تمام النعمہ. کمال الدین یعنی دین کا کمال، تمام النعمہ یعنی نعمت کا اختتام، یعنی ختم ہے کہ نہیں؟ یعنی امام زمانہ ہمارے لیے نعمت ہے، آخری نعمت ہے یہ ہمارے لیے، ہے نا. یہ نبوت کا آخری چراغ ہے، یہ نسل فاطمی کا آخری نور ہے. ہاں، یہ ہدایت کا آخری ہادی ہے. ہدایت آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے لکھی گئی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ. کس نے لکھی ہے؟ شیخ. یہ کون ہے؟ محمد ابن علی. نام کیا ان کا؟ محمد بن
محمد بن علی. ہو گیا ہو گیا چلیں ٹھیک ہے، کل کر لیں گے.